آج کا اجلاس جس کا ایجنڈا تھا ہمارے کل کا جلسہ اور پھر کراچی کا جلسہ اور باقی جلسوں پہ بھی ہم نے کچھ باتیں کی اور اسی ایجنڈے کو یعنی آج جو ہم نے ڈسکس کیا تھا تو سب سے پہلے تو یہ کہ ہمارے اس جلسے سے حکومت کو بڑا خوف نظر آ رہا ہے اور ڈر کے ہمارے عجیب باتیں کر رہا ہے اور ہماری طرف سے کوئی یعنی نہ ہم سے کوئی رابطہ کر رہا ہے نہ ہماری بات اس طریقے سے آ رہی ہے اور حکومت کی الغار ہے ہر ایک یعنی اس کا معاون خصوصی ہو یا اطلاعات کا وزیر ہو کوئی بھی ہو ان کا کوئی اور کام ہے ہی نہیں. مہنگائی آسمان کو پہنچ چکی ہے اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا. اسی جلسے پہ بات ہو رہی ہے اپوزیشن پی ڈی ایم جو ہے وہ گراؤنڈ پوری بھر نہیں سکتے تم کنٹینر ہٹا دو اپنا ڈر ذرا چھپا کے رکھ دو اور ساتھ میں یہ بھی کہ ہمیں جو آپ نے پوسٹر پاڑے آپ نے جو بینر پاڑے ہمارے ساتھیوں کو گرفتار کیا آج بھی بہت سارے لوگوں کو گرفتار کیا تو پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم بھر نہیں سکتے. آپ راستہ تو کھلا چھوڑ دے کنٹینر تو ہٹا دے اس سے دگنا بھی بھر سکتے ہیں یہ اسٹیڈیم اگر آپ یعنی اس طریقے سے راستہ دے جس طریقے سے دھرنے میں یعنی موجودہ عمران خان کو ملا تھا جو کل کے آ رہا تھا اور ڈی چوک تک آ رہا تھا کوئی روک بھی نہیں پا رہا تھا اور ہمارا جلسہ بھی پرامن ہے. ہم تو حکومت کے ظالمانہ اقدامات کے خلاف اور جو الیکشن دانتی زدہ الیکشن ہے اس کے خلاف اور حکومت کے خاتمے اور پھر ری الیکشن کرانے اور شفاف الیکشن کرانے کا مطالبہ لے کے نکلے ہیں تو ہمارا تو پرامن یعنی پروگرام ہے اور اس کے باوجود راستے بند کیے جا رہے ہیں اور مخالفت میں پروپیگنڈا بھی کیا جا رہا ہے تو یہ خوف بتا رہا ہے کہ اپوزیشن کامیاب ہے. یہ خوف بتا رہا ہے کہ حکومت ناکام ہے اور وہ اپنا بوجھ بھی خود نہیں سہ سکتی. یعنی جھوٹ بول بول کے آج ان کو نیب بھی یاد آ گیا. نیب کے حوالے سے آج جو کہ ان کے معاون خصوصی ہے کہ کیا ہے وہ بول رہا تھا تو اتنے کہ سارے کیسز آج نکل آئے ہیں پیسے بھی بڑھ گئے ہیں سب کچھ بڑھ گئے ہیں. یہ سب کچھ تم ڈرانے کے لیے کرتے ہو یہ تم صرف اپنا ڈر چھپانے کے لیے کرتے ہو. حکومت کا ڈنڈا استعمال کر کے اپوزیشن کو دیوار سے لگانا چاہتے ہو. یہ تمہیں بڑا مہنگا پڑے گا. یہ تحریک چل اٹھی ہے اور آپ کے خاتمے کے لیے تو مہنگائی کافی ہے. ہم تو ابھی جلسہ کل کرنے جا رہے ہیں. یہاں پہ تو لیڈی ہیلتھ ورکرز آئے ہیں یہاں پہ تو اساتذہ آئے ہیں مزدور آئے ہیں یہاں پہ ڈاکٹرز آئے ہیں. کون سی ایسا شعبہ ہے زندگی کا جو کہ اس حکومت کے خلاف یعنی انہوں نے آواز نہیں اٹھائی. اب تو سارے ہمارے ملازمین ایک ہو کے مہنگائی نے بالکل آسمان کو چھو رہی ہے تو اس حکومت کے جانے کے لیے تو یہ مہنگائی کافی ہے. اور جب ہم کہتے ہیں یہ دھاندلی کا پیداوار ہے تو آج پتہ چل رہا ہے کہ اگر طلبہ بھی ان کے خلاف ہے کلرکس بھی ان کے خلاف ہے اور میڈیا پرسن بھی ان کے خلاف ہے اور ساتھ میں ہمارے یعنی جو کہ میڈیکل پرسن ہے وہ بھی خلاف ہے. یعنی ہر شعبہ خلاف ہے کلرکس بھی خلاف ہے اساتذہ بھی انجینئرز بھی ڈاکٹرز بھی. تو پھر ان کو ووٹ کس نے دیا؟ صاف نظر آ رہا ہے کہ ووٹ تو ان لوگوں کے تھے جو کہ آج سارے خلاف بول رہے ہیں. تو وہی بات تھی کہ یہ ہار چکے ہیں دھاندلی سے ان کو جتوایا گیا ہے. تو ہم یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ کل کا جلسہ خدا کے فضل و کرم سے کامیاب ترین جلسہ ہوگا اور یہ جو حکومت بکلاہٹ میں سب کچھ کر رہی ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. اور آج بھی منڈی بہاؤدین میں بھی کچھ ساتھیوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور ان کو روکا گیا ہے. ہمارے جھنڈے بھی اتارے جا رہے ہیں بینرز بھی اتارے جا رہے ہیں. رات گئے تک تو ہمیں 4 بجے تک تو اجازت نہیں ملی تھی کہ کہاں پہ جلسہ کرنا ہے. یعنی سارے پارٹیوں کو کنفیوز رکھنا. لہذا ہم اس کا پروگرام بنا چکے ہیں کہ تمام سیاسی پارٹیوں کے قائدین اپنی اپنی منتخب جگہوں سے جلوس کی قیادت کرتے ہوئے آئیں گے اور رات 8 بجے تک وہ پہنچیں گے اور پھر جلسہ یعنی آپ کے سامنے ہوگا اور خدا کے فضل و کرم سے یعنی یہ ہمارا نقطہ آغاز ہے
اور یہ سب سے بڑا جلسہ ہوگا. آپ سب دیکھیں. منتخب جگہ ہے کیا؟ مطلب کہاں کہاں سے بچے؟ ایسا ہے کہ ہر ایک